ہدایت کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ انسان عطا کرنے والا ہو۔ نمبر دو، وَاتَّقَى، دل میں خوف خدا پیدا کرے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ وہ ہر اچھی بات کی تصدیق کرے، اچھی بات کو قبول کرے۔ ایک مثال ادب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایک مچھر اور بھمرے کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور جب دوستی ہو جائے ایک دوسرے کی دعوت کی جاتی ہے، دوست دوست کو بلاتا ہے۔ تو ایک دن مچھر نے بھمرے سے کہا کہ میرے گھر آؤ، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھمرے نے دوستی کے ناطے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اور مچھر کا گھر گوبر کے اوپر، غلاظت کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر آیا تو ہر طرف بدبو ہی بدبو۔ وہ بڑا اس کو کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہے، بدبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں اس کو دعوت دوں گا۔ جب وہ رواداری رکھتے ہوئے اس کے گھر دعوت میں واپس آیا تو کہنے لگا آپ بھی میرے گھر کسی وقت تشریف لائیں۔ وہ مچھر نے بھی حامی بھر لی۔ وہ اس کے گھر گیا تو بھمرا چہک چہک کے کبھی گلاب کے پھول پہ بیٹھے اور اسے کہے بیٹھو دیکھو کیسی خوشبو ہے، وہ کہے مجھے تو نہیں آتی۔ پھر دوسرے پھول پہ گیا، کہا اس کی دیکھو کتنی پیاری خوشبو ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا، کہا مجھے تو نہیں آتی۔ اسی طرح کافی سارے پھولوں پہ بٹھایا، کہا کیسی خوبصورت خوشبو ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں آتی۔ تو اس نے کہا مجھے اپنا ناک تو دکھاؤ۔ جب ناک دیکھا تو اس میں غلاظت بھری ہوئی تھی۔ کہا تجھے خوشبو کہاں سے آئے؟ خوشبو تو اس کا آئے جس کا ناک صاف ہے۔ اسی طرح پاکیزگی اور طہارت تو اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہدایت کی توفیق اسے دیتا ہے کہ جو انسان ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔